آج کے شو میں جائیداد خرید و فروخت پر ٹیکس میں بڑی کمی کی تجاویز، ریل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے بجٹ میں اہم تجاویز زیر غور۔ غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.25% کرنے کی تجویز۔ غیر منقولہ جائیداد فروخت پر ٹیکس 4.5% سے کم کر کے 1.50% کرنے کی تجویز۔ کراچی میں کافی شاپ میں واش روم تنازع پر جھگڑا، مقدمہ درج۔ واش روم کے استعمال پر معمولی تکرار پرتشدد جھگڑے میں تبدیل، ملزمان دھمکیاں اور گالم گلوچ دیتے ہوئے موقع سے فرار۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ریل اسٹیٹ کے شعبے میں خاص طور پہ لوکل انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے جو حکومت تجاویز، جو بجٹ کے اندر متوقع تجاویز ہیں، خاص طور پہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد ڈی سی ریٹس اور ایف بی آر ریٹس میں جو ہارمونائز کرنے کی کوشش ہے، وہ بجٹ کے اندر کیا ہو سکتی ہے۔ پروگرام کا آغاز سے کریں کیونکہ بہت سی کیوریز ہیں، خاص طور پہ جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ٹرانزیکشن ٹیکس ہے اس حوالے سے سوالات ہیں کہ اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس یا جو اس وقت اور دیگر ٹیکسز ہیں ان کا کیا سٹرکچر پروپوز کیا جا رہا ہے ان دا نیکسٹ بجٹ۔ اور پھر اس میں بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس پہ جو موسٹ لائکلی آئی ایم ایف ہے وہ ان تمام چیزوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا، کیونکہ ہر دفعہ یہ دیکھا ہے کہ پروپوزل تو آتے ہیں اور اچھے پروپوزلز آتے ہیں، لیکن گورنمنٹ یہ کہہ کر یا تو بہانہ بناتی ہے یا اپنی نیگوسیشن نہیں کر پاتی کہ یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا اور اس وجہ سے ہم نے اس چیز کو روک دیا ہے۔ اب ریل اسٹیٹ پہ اگر یہ ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ نہ صرف لوکل انویسٹمنٹ پہ، لیکن اگر فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی بات کی جائے تو اس حوالے سے بھی ایک پوٹینشیلی جو ہے اس وقت یہ ایک اقدام ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے۔ احسن ملک صاحب سینئر تجزیہ نگار ریل اسٹیٹ سیکٹر کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ احسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، پہلے بتائیں سر کہ کیا پروپوزلز کیا ہیں موسٹ لائکلی جو زیر غور ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفان بھائی، آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا، بالکل گورنمنٹ ان تجاویز سے سوچ رہی ہے، اور یہ ابھی نہیں سوچنا شروع کیا۔ یہ جب ایران، یو ایس اور یو وار کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو اس وقت اوورسیز پاکستانی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ میکنزم سوچا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور جو ٹرانزیکشن ٹیکس ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے، اور جو لوکل انویسٹمنٹ دائیں بائیں جا رہی تھی اس کو بھی ریل اسٹیٹ میں ڈائیورٹ کیا جائے، ہاؤسنگ سیکٹر کو چلایا جائے۔ اس میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا بہت زیادہ زور ہے، پریشر ہے ہاؤسنگ منسٹر کا، اور باقی جو اس ٹیم کے لوگ ہیں اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو لاسٹ بجٹ میں آپ نے ٹیکسیشن اناؤنس کی، اس نے ہاؤسنگ کو، ریل اسٹیٹ کو، کنسٹرکشن کو چوک کر کے رکھ دیا، اور سو مچ سو کہ آپ کی جو دو مین انڈسٹریز ہیں سیمنٹ اور سٹیل، انہوں نے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا کہ گورنمنٹ کا کام ہے ڈیمانڈ کریٹ کروانا، تو آپ ایسی پالیسیز دیں جس سے ڈیمانڈ کریٹ ہو۔ تو پرائم منسٹر نے کہہ لیں کہ فائنانس منسٹر کو، چیئرمین ایس پی آر کو، ہاؤسنگ منسٹر کو بہت زور دیا کہ آپ آئی ایم ایف سے بات کر کے ان چیزوں کو اپروو کروائیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے، پہلے بجٹ 5 کو آنا تھا، اب بجٹ 10 جون پہ چلا گیا۔ کوئی ایک تو پی ایس ٹی پی کے ایشو تھے، پلس کشمیر کا الیکشن تھا، لوگوں کی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی تھی، تو شاید اب 10 یا 12 کو بجٹ پیش ہوگا۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس میں آئیں کہ امپورٹنٹ یہ جو ٹریگر ہوا، یہ آپ کہتے ہیں کہ ٹریگر یہ آفٹر دا ایران یو ایس کانفلکٹ ہوا کہ انہیں احساس ہوا، کیوں ٹریگر ہوا یہ کہ ہمیں ریل اسٹیٹ کے شعبے کے ٹیکسز کو ریوائز کرنا چاہیے اٹریکٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ، کیوں ٹریگر ہوا یہ گورنمنٹ؟ اچھا، تو اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہ یو ایس اور ایران کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو ڈفرینٹ کنٹریز نے نا فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں بھی آیا، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ ترکیہ نے آفر کیا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ ٹرکی لے کر آئیں تو آپ کو 20 سال تک کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا۔ ایون دبئی کے حالات خراب تھے تو انہوں نے بھی ایسی پالیسیز اناؤنس کی جو پہلے وہاں پر اویلیبل نہیں تھی،
کہ دوبارہ کیپٹل دبئی سے بھی نہ نکلے، قطر سے، مطلب گلف جتنا بھی ہے. اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو انکیش کرنے کے لیے امیڈیٹلی کافی چیزوں پہ سٹیپ لیے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں جو 7E کا خاتمہ ہوا ڈیم انکم ٹیکس کا، جس کی وجہ سے پاکستان سے کیپٹل بہت فلائی ہوا، وہ الحمدللہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے ختم کر دیا، الٹرا وائرس کہہ دیا. اس کے بعد جو ہماری ایف بی آر ویلیویشن یا ڈی سی ریٹس ہیں، اس پہ پرائم منسٹر نے بڑا زور دیا کہ ان کو ہارمونائز کریں، جہاں پہ انوملیز ہیں ان کو ریموو کیا جائے اور ان کو ریشنلائز کیا جائے تاکہ لوگوں کو ٹیکس کا برڈن نہ پڑے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پہلے ہاؤس لون تھا، اس کی لمٹ تھی 35 لاکھ روپے. تو اب پرائم منسٹر نے مڈل کلاس کے لیے 1 کروڑ روپے تک کا لون دیا ہے، اپروو کیا ہے، اور اس میں 6.5% گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. مطلب آپ کو 10 سالوں کے لیے لون ملے گا 1 کروڑ روپیہ 5% کے اوپر، وچ از ویری گڈ، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے لیے بہت اچھا اور فائدہ مند ثابت ہوگا. ہاں، اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری بیوروکریسی موٹا موٹا کام کر دیتی ہے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ کبھی سیٹل نہیں ہوتے. مطلب آج بھی ہمارے ملک پوری دنیا میں کہیں لیٹ فائلر ایگزسٹ نہیں کرتا، ہمارے ہاں الحمدللہ لیٹ فائلر ایگزسٹ کر رہا ہے. مطلب لیٹ فائلر احسن ملک ہو سکتا ہے، سیفان ہو سکتا ہے، جو ٹیکس ریٹرن لیٹ فائل کرتے ہیں، لیکن ہم جو 1 اکتوبر سے 30 جون کے درمیان فریش فائلر بھی ریٹرن فائل کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی کافی غلطیاں ہیں ایڈمنسٹریٹو. اچھا، یہ تو انوملیز ہیں، لیکن یہ بتائیں احسن صاحب کہ ابھی جو ہونے جا رہا ہے اس فائنانس بل کے اندر ٹرانزیکشن ٹیکس کے حوالے سے، ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے جو ریوائز ریٹس ہیں وہ کیا پروپوز کیے گئے ہیں، اور یہ پروپوزل جو ہیں آپ وہ کس سٹیج پہ ہیں، اس پر یہ بتائیے گا یہ اسٹیٹس. سر، یہ پرپوزلز تمام جو ہاؤسنگ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، جس میں فائنانس منسٹر ہے، ہاؤسنگ منسٹر ریاض حسین پیرزادہ صاحب ہیں، آحد چیمہ صاحب ہیں، چیئرمین ایف پی آر ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، ان سب نے اس کو اپروو کر دیا ہے کہ 236K ود ہولڈنگ ٹیکس جو بائر پے کرتا ہے وہ 1.5% سے 0.25% پہ چلا جائے، اور جو 236C ہے جو سیلر پے کرتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس وہ 4.5% سے 1.50% پہ آ جائے. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر بھی بار بار کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے جمع، وہ نہ تو ایڈجسٹ ہوتا ہے نہ لوگوں کو ریفنڈ ملتا ہے. تو اس پہ آئی ایم ایف کا بھی بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے نہیں کرتے اور آپ ہمیں اپنی ایفیشنسی شو کر کے دکھا دیتے ہیں. تو وہ اس برڈن کو بھی کم کرنے کے لیے یہ ٹیکسز میں کمی لائی جا رہی ہے. صحیح. اچھا، اس میں جو ٹرانزیکشن ٹیکس کم جو گورنمنٹ کمیٹی نے آپ کی اپروو کر دیا، لیکن ایونچولی آئی ایم ایف کے پاس گیا، پھر کہا گیا کہ آئی ایم ایف نے اعتراضات اس پہ اٹھائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک اعتراضات کوئی نہیں اٹھائے، ان کے ساتھ ورچوئل میٹنگ چل رہی ہیں اور وہ نیگوسیشن آپ کو پتا ہے آخری ٹائم تک یہ اگر 10 یا ویسے 5 کو اگر پیش ہو جاتا تو شاید 20-25 کو بجٹ پاس ہوتا. لیکن میں اس مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ہے کہ ہیوی ٹیکسیشن یا ٹیکسیشن ریٹ آپ بڑھائیں، اور وہ جو ڈونر ایجنسیز کا مائنڈ سیٹ یا بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹیکس ریٹ کا مطلب ہے زیادہ ٹیکس کلیکشن، اور یہ جو ہوتا ہے کہ انسینٹیوائز کریں کہ اگر ٹیکس ریٹ کو کم کریں اور والیوم آف ٹرانزیکشن بڑھائیں اور اس کے ذریعے ٹیکس زیادہ جنریٹ کر دیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو سفان بھائی یہ جو ہماری بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں اکثر چینل پہ فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے یہ جو سیکٹر ہے یہ نان پروڈکٹیو ہوتا ہے. جب ان لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اب ریونیو میں شارٹ فال آ رہی ہے، ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہے، تو پھر یہ پروڈکٹیو سیکٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور میری ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے، پلیٹ فارم سے، پرائم منسٹر سے، کہ خدارہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی دیں. دنیا نے اس سیکٹر کو لے کے ترقی کی ہے. پہلا سیکٹر ہے جو امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے یا ریونیو لے کر آتا ہے، وہ دیٹ از ایگریکلچر. اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کی ریل اسٹیٹ ہے جو امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، جو روزگار دیتی ہے لوگوں کو.
اب یہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس کے آپ سبسڈریز ہیں، مطلب آپ ہاؤسنگ لے لیں، کنسٹرکشن لے لیں، کیونکہ یہ سب چیزیں زمین کے اوپر ہونی ہیں. تو جب تک آپ زمین کو مراعات نہیں دیں گے، زمین کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں بنائیں گے، لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. بٹ اب خوش آئند یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خیال آ گیا ہے اور ہاؤسنگ کا یا ریل اسٹیٹ کا دوبارہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک افیئر سٹارٹ ہو رہا ہے اور چیزیں گڈی گڈی اور پازیٹیو وے میں چل رہی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بجٹ ریل اسٹیٹ، ہاؤسنگ، کنسٹرکشن سب کے لیے پازیٹیو ہوگا. اچھا، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ جو پریویل کرتا ہے، پھر یہ ڈونر ایجنسی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر ہائی ٹیکس ریٹ رکھا جائے تو ہم زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے، جو غلط ہے مائنڈ سیٹ. نہیں، یہ ہائی نہیں طوفان بھائی، یہ جو ہائی ٹیکس ریٹ رکھا جاتا ہے یہ اس لیے ٹیکس کلیکشن کے لیے نہیں رکھا جاتا، یہ رکھا جاتا ہے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ سیفان صاحب ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ مت کریں، وہ کسی اور فیکٹری لگا لیں، کوئی اور بزنس گولڈ لے لیں، وہ کوئی اور انویسٹمنٹ کر دیں کسی اور ایسٹ کلاس. گولڈ تو پھر سیفان صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا، کیونکہ سیفان صاحب تو انڈسٹری تو نہیں لگا سکتے. وہ گولڈ لے لیں گے، وہ ایرانی کرنسی لے لیں گے، وہ کرپٹو لے لیں گے، وہ اسٹاک مارکیٹ میں چلے جائیں گے. بٹ جو بجلی اور گیس کے حالات ہیں اس کے اوپر تو کوئی بندہ انڈسٹری نہیں لگانا سوچ سکتا. جو اس وقت کے حالات ہیں یا جو الیکٹریسٹی کے چارجز ہیں یا اس وقت جو فیول کے چارجز ہیں، مطلب آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے. اچھا ایسا صاحب یہ بتائیں کہ اب اس کا جو لائکلی امپیکٹ ہے یہ مجھے بتائیں کہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو ریل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر ایک سپائک نظر آئے گا، امپیکٹ نظر آئے گا، کتنا یکدم ہوگا اور کتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا جو ٹرن اراؤنڈ ہے، ٹرن اوور ہے اس کے اوپر ریل اسٹیٹ کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، مطلب جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ سے بات چیت کی ہے اور یہی چیزیں ایز اٹ از اپروو ہو جاتی ہیں. اور ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ آ رہا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا پنجاب میں وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے، اسائنیبل کنوینس فیس کا میکینزم. اگر وہ امید ہے سندھ گورنمنٹ بھی اس کو اسٹڈی کر رہی ہے، اگر بائی جولائی تک اگر سندھ گورنمنٹ بھی اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر فلرش بھی کرے گا، جو فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ بھی کرے گا اور گورنمنٹ کے لیے ریونیو جنریٹ کرنے کا سبب بھی بنے گا. اچھا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لائکلی امپیکٹ آئے گا. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ایف بی آر ریٹس اور ڈی سی ریٹس کو ہارمونائز کرنے کی کوشش ہے کہ پروونشل اتھارٹیز، اس بارے میں فائنانس بل کے اندر کیا ایکسپیکٹ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس کا فائنانس بل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا، فائنانس بل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایف بی آر ریٹس کا، ڈی سی ریٹس کا. یہ انڈیپینڈنٹ ڈومین ہے ایف بی آر کی فیڈرل ریٹس پہ اور ڈی سی کی پروونشل سبجیکٹ ہے. تو اس میں یہ فائنانس بل کا کبھی حصہ آج تک نہیں ہوا، نہ اس دفعہ ہوگا. یہ گورنمنٹ ضرور چاہتی ہے اور اس میں جو ہمارا ایک ڈونر ہے ورلڈ بینک، وہ ہمارے ایف بی آر کو ایک اچھی خاصی رقم بھی دیتا ہے ان دونوں ریٹ کو ہارمونائز کرنے کے لیے. اور سو مچ تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ریٹ ہو جائے اور پروونشل گورنمنٹ اس پہ اپنا ٹیکس لے لے، فیڈرل گورنمنٹ ایک ٹیکس لے لے، اپنا ٹیکس لے لے، تاکہ ملک سے کنفیوژن ختم ہو جائے کہ 3-4 ایک پراپرٹی کے 3-4 ریٹ ہونے کی وجہ سے. صحیح. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہارمونائز ہو جائیں گے، یہ بھی اناملی ختم ہوگی؟ نہیں، اور ڈیفینیٹلی ابھی پہلے فیز میں تو سٹارٹ ہو گئی یہ چیزیں. مطلب اسلام آباد کے ریٹ ریوائز ہوئے ہیں، پنجاب کے کچھ سٹیز کے ریٹ ریوائز ہوئے ہیں، اور ابھی ڈی سی ریٹس کا تھوڑا سا میکنزم اچھا ہے کہ وہ ہر جون میں کرتے ہیں اور 1 جولائی سے وہ اپلیکیبل ہو جاتے ہیں. تو جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں یا ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ڈی سی ریٹس کو کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں ایف بی آر ریٹس کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ بائی 1 ویک آف جولائی یہ چیزیں ہارمونائز ہو جائیں گی ویلیوشن کے حساب سے. صحیح. مطلب موسٹ لائکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ ریل اسٹیٹ کے شعبہ جو ہے بڑی پازیٹیو اینٹیسپیشن اس کی ہیں اس بجٹ سے. بالکل سیفان بھائی، پچھلے 4 سالوں سے جتنا اس کو سٹریس میں رکھا گیا انٹینشنلی، میں دوبارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، انٹینشنلی. میں جو ایسا تھا میں کیونکہ یہ ہم نے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے یہاں تک سنا وجہ سے کہ یہاں ڈاکیومنٹڈ ہے، یہاں بلیک منی آ جاتا ہے یہاں پر، پھر مختلف جو آفیشلز آ کے کبھی یہ کبھی پھر اب ایک دم آخری سالوں میں یہ الیکشن ایئر کا امپیکٹ ہے. کیا ہو گیا ان کو چینج آف مائنڈ سیٹ بالکل ہو گیا؟ نہیں سیفان بھائی، کوئی الیکشن کا امپیکٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کو خود اپنے ریونیو کی شارٹ فال ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کوئی 600 ارب سے ان کا ریونیو شارٹ فال کر رہا ہے IMF کے سامنے.
آپ کی پالیسیز نے آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. پرائم منسٹر کی آئی بروز کو ہلنا چاہیے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جس ایف پی آر کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی پالیسیز نے آج ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. مطلب ابھی بھی جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ 13,000 تھا جو ہم سے پورا نہیں ہو رہا, اگلے سال کا بھی ہم 15,300 ارب کا ٹارگٹ اچیو کرنے کی ہم ہی بھر رہے ہیں, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہیں, چاہے وہ بلال ازرقیانی صاحب ہیں, چاہے وہ چیئرمین ایف پی آر صاحب ہیں. تو مطلب آپ کتنا اس عوام کو نچوڑیں گے؟ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کوئی ایفرٹ نہیں کرتے, ٹریڈرز کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کچھ نہیں کرتے. اس ملک میں 7 کروڑ بینک اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں, ہم ان کو لیگل کر کے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطلب اپنی ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو مطلب ہم کسی کو اور کیا بلیم کریں؟ ایگزیکٹلی, اپنے ایکسپینڈیچر ریشنلائز کر نہیں سکتے, ٹیکسز بڑھانے کا جو ہے اس وقت وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اور ایف بی آر کے بارے میں تو جو مجموعی نااہلی ہے وہ تو ہر دور میں ہر چیئرمین ایف بی آر پورا سسٹم, اور کتنی کوششیں احسن صاحب ہوئی ہیں, آپ نے کلوزلی واچ کیا ہے کہ وہ ٹریک سسٹم ہو تو کبھی ورلڈ بینک کی ڈونر فنڈڈ آٹومیٹڈ اس کو کیا جائے گا, ہیومن انٹریکشن کم کیا جائے گا, ایوری تھنگ ہیز فیلڈ. کیا وجہ ہے کہ وہ کیا اسلام آباد میں رائے پائی جا رہی ہے ایف بی آر کی کارکردگی پہ؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب کی جو سلیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب میں بینگ یہ آپ اینالسٹ کہہ لیں, مارکیٹ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے, ایف بی آر کا بیہیویئر دیکھتے ہوئے, ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم چیزوں کو رجسٹر کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم خود گرے ایریا چھوڑتے ہیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ بلیک منی پارک ہوتی ہے. اچھا, یہ جو بلیک منی ہے اور اس کو ہم انڈکلیئرڈ اماؤنٹ کہتے ہیں, وہ آپ کے سسٹم نے بنائی ہے, اس کو سپیس ملنی چاہیے. بلیک منی یہ ہے کہ کوئی رینسم کے پیسے ہیں, کوئی ٹیررزم کے پیسے ہیں, وہ آپ اس کو بلیک منی کہہ سکتے ہیں. کوئی کرپشن کے رشوت کے پیسے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں. بٹ اگر جو چیزیں سسٹم میں آپ نے بنا کے دی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ کی پیسے آپ کے پاس کیپٹل ہے تو آپ اس کو بلیک منی نہیں, اس کو انڈکلیئرڈ کہیں گے. اچھا, لیکن ایسا سب ہم پروجیکٹ یہ توقع بھی ہے, ایک تو ریونیو شارٹ فال ہے, دوسرا یہ کہ جو یو اے ای وغیرہ کے حالات ہیں, شاید کوئی انویسٹمنٹ پاکستان واپس آئے, پاکستان کا پیسہ جو باہر گیا, آپ کو لگتا ہے یہ توقعات بھی ہیں حکومت کی؟ بھائی بالکل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی پچھلے دنوں 2-3 میٹنگز کی ہیں ان کا امپیکٹ بھی آیا ہے. آپ خود کراچی بیسڈ ہیں, آپ کراچی میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نمبر آف ٹرانزیکشن بہتر ہوئی ہیں, تھوڑی بہت ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ بہتر ہوئی ہے, چلنا شروع ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے, ان کو پتا چلا ہے کہ گورنمنٹ اپنے سٹانس سے بیک آف کر رہی ہے, نان پروڈکٹیو سے اب اس کو پروڈکٹیو لگنا شروع ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, ایسا لیٹس ہوپ کہ یہ ساری امپلیمنٹ ہو, پھر لائکلی جو آپ کہتے ہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اس کا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اپنا تجزیہ پیش کیا. ایک اور اہم اسٹوری کے ساتھ واپس آئیں گے شہر کراچی سے متعلق, پھر دوبارہ رول آف لا, قانون کے نفاذ اور تمام اہم پہلوؤں کے حوالے سے اٹھتے سوالات. ایک اہم ترین معاملہ, کیونکہ مقدمہ بھی درج ہوا جس کا کراچی میں کل یہ واقعہ ہوا, اس سے بات کریں گے ڈیٹیل, 1-2 دن پہلے جو واقعہ ہوا اس سے بات کریں گے ڈیٹیل میں. مقدمہ درج ہو گیا. اب بات یہ کہ یہ جو دہشت کا ماحول ہے کہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں, کسی کافی شاپ میں کوئی بھی جا کے کسی کو مار سکتا ہے, اٹھا کے پٹک سکتا ہے, گالیاں دے سکتا ہے, دھمکیاں دے سکتا ہے, معمولی سی بات کے اوپر یہاں پر لوگ اسلحہ نکال لیتے ہیں. یعنی جو رول آف لا ہے, جو لالسنس ہے اسٹیٹ کے اندر, یعنی اس شہر کے اندر, وہ کیوں اتنی بڑھتی جا رہی ہے؟ آخرکار قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک کیوں نہیں ہیں, جس کا بس جہاں چلے, جس کو جو چاہے دبا دے, جس کو جو چاہے لوٹ لے, جو چاہے جس کے ساتھ نقصان پہنچا دے؟ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ ایک بریک کے بعد کراچی کی ایک اہم سٹوری کے ساتھ واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں ایک اور اہم ترین واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ 28/5/2026 کا واقعہ ہے. 1 جون کو یہ رپورٹ ہوا ہے. آپ کے سامنے فوٹیج رکھتے ہیں کراچی کی ایک کافی شاپ کے اندر پوش علاقے میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. واقعہ معمولی سا تنازع ہے, یعنی واش روم جانے کے اوپر یہ جھگڑا ہوا جو کہ پرتشدد جھگڑے میں تبدیل ہوا بعد میں. اور یہ جو تنازع ہے اس کے بارے میں, کیونکہ میں نے اس پروگرام سے پہلے ہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے خاص طور پہ, ان سے رابطہ کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے. رابطے میں یہ آئے نہیں, لیکن ایف آئی آر کا متن پڑھنے سے پہلے صرف اندازہ آپ یہ لگائیں کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, آپ کہیں پر بھی ہیں, اور اگر آپ واش روم یوز کرتے ہیں, کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور واش روم اگر خالی نہیں ملتا اور پھر وہ باہر آتا ہے, اور اس کے بعد اگر واش روم یوز کرنے کے اوپر گالم گلوچ دھمکیاں پھر مار پٹائی شروع ہو جائے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ, اور پھر کھلم کھلا یہ سب کرنے کے بعد وہ اس شہر کے بیچوں بیچ, یعنی یہ جو علاقہ ٹیپو سلطان روڈ کا ہے, یہ بڑا اہم پوش علاقہ ہے جہاں بہت سے ریسٹورنٹس, کیفیز, کافی شاپس موجود ہیں, اور اس طرح کے اور کئی ایسے علاقے جہاں اس شہر کے اندر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ آخرکار رول آف لا کہاں ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ جو چور ڈکیت چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں, جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, جو موبائل چھن رہے ہیں, جو فیملیز کو لوٹا جا رہا ہے, جو اسٹریٹ کرائمز کے اندر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے آئے روز, اس کے علاوہ اس شہر کے اندر جس کے پاس روب ہے, دبدبہ ہے, تھوڑا تعلق ہے, یا اسلحہ ہے قانونی یا غیر قانونی, یا پیسہ ہے, وہ ہر دوسرے شخص کو دبا دیتا ہے. اور اس کو یہ پنکی کی طرح یا ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ میرا قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اور دھڑلے سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ ڈیفینس میں جو ایک واقعہ ہے جو سی ویو روڈ پہ ہوا تھا, جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑی سی جو ڈبل کیبن گاڑی تھی, اس نے ایک گاڑی کو اس پر جو ہے وہ بالکل کچل دیا تھا. اس میں ایک شخص اس موقع پہ جاں بحق ہوا تھا, 2 شدید زخمی تھے. پھر وہ شخص بڑے آرام سے یہاں پہ آیا, اس نے گاڑی اپنی میکینک کو دی, ڈینٹر کے پاس گاڑی دی, گاڑی ڈینٹنگ کروانے کے لیے دی. وہ تو جس کو ہٹ کیا تھا اس کی فیملی نے از خود وہ گاڑی ڈھونڈی, از خود گاڑی ڈھونڈنے کے بعد ڈینٹر کے پاس گاڑی لوکیٹ کی, اور وہ جو شخص تھا جس نے یہ حادثہ کیا تھا وہ تو وہاں سے کب کا فرار ہو چکا تھا, جو تاحال ابھی تک شخص فرار ہے اور گرفتار نہیں ہو سکا. تو یہ صورتحال ہے رول آف لا کی, اور یہ سوالات ہیں اہم ترین سنگین جو رول آف لا پہ اٹھتے ہیں. اس ایف آئی آر پہ آتے ہیں, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک کافی شاپ میں ہوا ہے. یہ جو شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, یہ بتاتا ہے جی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں مورخہ 28/5/2026 یعنی 28 مئی 2026 کو اپنے دوستوں کے ساتھ, جس میں وہ 3 دوستوں کے نام بتاتا ہے, ان کے ہمراہ کافی پینے کے لیے ایک جو ریسٹورنٹ میں آیا جو کہ جیسا میں نے کہا ٹیپو سلطان روڈ بلاک 7 اور 8 ہے کراچی کا, یہاں آئے تھے. میرا دوست ہے وہ عبدالعزیز, وہ کیفے کے اندر واش روم میں چلا گیا. اس دوران ایک نامعلوم شخص کیفے کے اندر داخل ہوا اور واش روم کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا. اب واش روم کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عبدالعزیز واش روم سے باہر نکل آیا اور وہ نامعلوم شخص واش روم میں چلا گیا. جب وہ شخص واش روم سے باہر نکلا تو بوقت تقریباً 6:40 بجے عبدالعزیز کو دوبارہ واش روم جانے لگا, تو وہ نامعلوم شخص نے عبدالعزیز کو واش روم جانے سے روکنے لگا اور گالم گلوچ کرنے لگا, جس کے بعد عبدالعزیز کو گالیاں دی. تو اس نے کہا جی گالیاں نہیں دو, اور کوئی بھی اگر مہذب شخص ہوگا اگر اس پر کوئی گالیاں نکالنا شروع ہو جائے اس لیے کہ وہ واش روم یوز کر رہا تھا, اور وہ یہی کہے گا جی کہ آپ گالیاں نہیں دو. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ نامعلوم شخص جو ہے وہ اپنے باہر گیا اور اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کو اس نے کہا جی کہ وہ باہر سے کیفے سے بلایا, اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور ڈنڈے وغیرہ تھے, اور انہوں نے 5 نے مجھے اور میرے دوست کو مارنا شروع کر دیا. لاتوں مکوں, آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں, لاتوں مکوں گھوسوں کا استعمال کیا اور دھمکیاں دی, مار پیٹ شروع کر دی, اور میری ناک پر جسم میں اندرونی چوٹیں آئیں. اور اس کے بعد میرے دوست نے ہمیں ان سے چھڑوایا اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ان لوگوں نے, اور گالیاں دیتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے کیفے سے فرار ہو گئے, جن کو سامنے آنے پر اس نے کہا کہ میں اور میرے دوست شناخت کر سکتے ہیں. میرا دعویٰ ہے تقریباً 5 نامعلوم صورت شناس ملزمان پر جو مشترکہ ہو کر انہوں نے مجھے مار پیٹ کرنے, گالم گلوچ کرنے, دھمکیاں دینے کا اور کارروائی کی جائے, میرا یہی بیان ہے. اور یہ اس نے اس وقت دستخط کے بعد باقاعدہ جو ہے فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج کروایا, اور مقدمے میں دفعات جو لگی ہیں 337A 147 تے پہ جو پاکستان کا جو اس پر پینل کوڈ ہے 149 506 اور 504, یہ دفعات مقدمے میں درج کی گئی. یہ وہ واقعہ ہے, یہ فوٹیجز ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا. ایک مین ایریا میں جہاں پہ بہت سے کیفیز ہیں, کافی شاپس ہیں, واش روم کے استعمال کے اوپر یہ جھگڑا ہوا. اور اب اس سے اندازہ لگائیں کہ رول آف لا کی حالت یہاں پر جو جس کو مار دے, ایکسیڈنٹ میں مار دے, گاڑی مار دے, گولی مار دے,
سوالات اٹھتے ہیں بعد میں جا کے پکڑ کے. ایک جو خوف ہے اس معاشرے میں, ایک دل میں ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے جی کہ کوئی مجھے پکڑ لے گا, کوئی مجھے کچھ کر لے گا, وہ ناپید کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ فارمر ڈی آئی جی جمیل احمد صاحب پروگرام میں ساتھ موجود. ڈاکٹر جمیل صاحب بہت شکریہ سر, آپ کو پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ واقعات آئے روز ہوتے ہیں, یہ ایک واقعہ ہے, سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہاں پہ چلیں الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن ہو سکتا تھا وہ یہ کہ بھگوت دوستوں نے بچا لیا, 4-5 ایک ساتھ تھے, ادھر بھی 4-5 تھے, موشوم جانے پہ معمولی جھگڑا ہوا. لیکن یہ کیا عکاسی کرتا ہے معاشرے کی, کیا معاشرے کی عکاسی پہلے بتائیں کیا کرتا ہے یہ؟ دیکھیں ہم ایک عجیب دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں گلوبل لیول پہ بھی جو طاقتور ہے وہ اپنے جائز ناجائز مطالبات بنواتا ہے بائی یوزنگ فورس یا اپنی طاقت کا دھمکی دے کے. ہمارے ملک میں بھی انفارچونیٹلی ایسا ہی رواج ہے کہ مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کا بھینس. اور چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں کچھ ہوتا ہے ہم یہاں بیٹھے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو جنریشن زی ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے بیکاز وہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آن لائن. تو یہ بھی ینگسٹرز ہیں, اور ویسے تو اصولی طور پہ پوری دنیا میں کسی بھی کیفے میں یا ریسٹورینٹ میں جو واش روم ہے وہ ان کے کسٹمرز کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے, اور یہ نوجوان کسٹمر تھا اور اس یہ یوز کرنے گیا. اور دنیا میں کہیں بھی کوئی باتھ روم کا دروازہ ناک نہیں کرتا جب تک اندر والا باہر نہیں آ جاتا, دوسرا ویٹ کرتا ہے پیشنٹلی. بٹ یہ انٹالرنس ہے, شارٹ ٹیمپرڈنس ہے, یہ عجیب بیہیویئر ہے. ممکن ہے اس لڑکے کو جو اندر تھا اور وہ باہر نکلا, پھر یہ جو باہر والا انٹروڈر تھا وہ اندر گیا, تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ باہر اس کے کوئی دوست بیٹھے ہیں, اور جب یہ دوبارہ نکلا ہے تو شاید اس کو دوبارہ ضرورت ہوئی جانے کی, اور اس بات پر جھگڑا ہوا ہے, اور اس پہ وہ باہر جا کے لڑکوں کو لے آتا ہے. وہ جو ریسٹورینٹ کا سیکورٹی گارڈ ہے کیفے کا, وہ کوشش کرتا ہے بچانے کی, بٹ اگر 5 لوگ ہیں وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ ہم نے اسالٹ کرنا ہے, تو وہاں پہ کسٹمر جو ہے جو بیچارہ وہاں کچھ کافی پینے آیا ہے یا انجوائے کرنے آیا ہے, ریلیکس کرنے آیا ہے, وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے, تو وہ بیچارے ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں, اور ان کو پھر ظاہر ہے مار پڑتی ہے, نقصان کھانا پڑتا ہے. تو دس از اے ویری انفارچونیٹ بیہیویئر, ڈیپلوریبل. آپ نے رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ انٹالرنس ہے جو معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ود دس انٹالرنس کیونکہ یہ ہیومنلی پاسبل, یہ رول آف لا اگر اسٹیبلش کیا جائے, ایک اور چیز جو نوٹ کی جا رہی ہے کہ اس معاشرے میں جو ڈیٹرنس ہے, جو خوف ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے لا کا. انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا, ذرا سا بھی کوئی طاقتور ہوتا ہے اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا بچہ ہے, کسی کو جانتا ہے, کسی کا بھائی ہے, کہ اس کو کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں. یہ بھی تو ایک معاشرے پھیلتا جا رہا ہے. جی بالکل, ایسے واقعات اکثر ہو رہے ہیں. جو بھی رچ ہے, جو بھی پاورفل ہے, جو بھی کنیکٹڈ ہے, جس کے پاس یونیفارم میں یا بغیر یونیفارم کے گارڈز ہیں, ان کا بیہیویئر بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. آج کل ہم ٹرمپ ایرا میں رہ رہے ہیں, اور ٹرمپ نے پوری دنیا میں مائٹ از رائٹ کا اصول لاگو کر دیا ہے, اور جو رولز بیسڈ آرڈر تھا وہ پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے. اور پاکستان میں تو جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا ہے یا ڈیموکریٹک آرڈر ہوتا ہے یا رولز بیسڈ آرڈر ہے, وہ اکثر انٹرپٹ ہوتا رہتا ہے. اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے, وہ اتنا زیادہ لاس کو وائلیٹ کر سکتا ہے. تو وہ چونکہ اب ایک آن لائن سی دنیا ہے, ہر کوئی کنیکٹڈ ہے, تو نوجوانوں کے ذہن زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو زیادہ ہے تعداد میں, یا آرگنائزڈ ہے, یا ایک گروپ ہے, یا جس کے پاس کسی بھی قسم کے ہتھیار ہیں, چاہے وہ لاٹیاں ہوں, اس کیس میں شاید لاٹیاں تھیں ان کے پاس, بالکل لاٹیاں, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایج ہے, اور وہ کوئی بھی رول, کوئی بھی لا وائلیٹ کر سکتا ہے, کسی بھی پریمیسز کی سینکٹیٹی وائلیٹ کر سکتا ہے. تو دس از اے ویری انفارچونیٹ ٹرینڈ. اس کے اوپر سوشیالوجسٹ کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا. ہماری بڑی ٹالرنٹ سوسائٹی تھی, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی طرح بہیو کرتے تھے, لیکن ابھی کچھ سالوں سے ہم بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہیں, انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. ہمیں کسی قانون کا کوئی خوف نہیں رہا. ہمارا خیال ہے اگر ہم آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائیں گے, اگر ہم پکڑے بھی جائیں گے, تو چونکہ ہم پاورفل ہیں, ویل کنیکٹڈ ہیں, تو ول گیٹ اوے ود اٹ. تو اس کیس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پکڑے جائیں گے, یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. وہ دیکھیں, میں بتاؤں انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہی ہے کہ, اور اس میں بھی شاید یہ ہو موسٹ لائکلی, چاہے وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ فائنینشلی کتنی بھی پاورفل ہوں,
کیونکہ اگر موسٹ لائکلی کیا پتہ ایک جیسے ہی ہوں تقریباً، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا آؤٹ آف دا کورٹ، جو ہمیں لگتا ہے متوقع یہی ہوتا ہے نا زیادہ تر. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ انفارچونیٹلی بڑے بڑے اہم کیسز کراچی میں ایسے ہوئے ہیں جس میں پہلے بہت ہیو اینڈ کرائے ہوا، میڈیا نے بڑا شور ڈالا، سوشل میڈیا پہ بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا، لیکن پھر جو ریلیٹیولی پاورفل یا آپ کہہ لیں کہ رچ پارٹی ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی کو دبا ہی لیتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف یہ بھی نہیں ہوتی کہ ریلیٹیولی پاورفل ہونا یا کمپیریٹیولی ریچر ہونا، اس میں میرا خیال ہے یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ کورٹ کچہری اور پھر جو قانون اور پھر یہ جو ان سب جھمیلوں میں کوئی کہتا ہے کہ یار میں اپنا روزگار دیکھوں، اپنا گھر دیکھوں، یا میں ان چکروں میں پڑوں، یہ بھی ایک وجہ شاید ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ پرسو بھی نہیں کرتے پھر بعد میں. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچہری سے اور تھانے سے بچائے. جی. تو ہمارا انفارچونیٹلی کچھ 70 سال کے شاید ہم ہو گئے ہیں، ابھی بھی جو کچہری کا اور تھانے کا نظام ہے وہ اس طرح کا بالکل نہیں ہوا جس طرح کے سویلائزڈ ملکوں میں ہونا چاہیے. ہر حکومت بڑے بڑے بیانات کرتی ہے اور وہ چینج لانے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ہر حکومت کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات شاید کچھ پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت دل سے نہیں چاہتی کہ وہ تھانے کا اور کچہری کا جو کلچر ہے وہ چینج ہو. وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا ہی کنٹرول رہے، تھانے پر بھی کچہری پر بھی. اب تو عدالتیں بھی پچھلے کچھ سالوں میں بہت کمزور ہو گئی ہیں، ان کے پاس بھی وہ اتھارٹی نہیں رہی. ایون ہائی کورٹس کی جو ریٹ ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اس سے اوپر بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی تھانے سے، کسی کورٹ سے کوئی ڈرنا نہیں چاہیے. اگر ہم انفلوئنشل ہیں، اگر ہم رچ ہیں، اگر ہم ویل کنیکٹڈ ہیں تو وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے جو ہماری سوشل ویلیوز کو، ہماری سوسائٹل ویلیوز کو بڑا بری طرح متاثر کرے گا. اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو بڑی ان لیویبل سی ہو جائے گی. اور ایک تو سینس آف سیکورٹی ہے وہ جن جگہوں پہ ہمیں عام طور پہ ہوتا تھا، جیسے کہ ایک ریسٹورینٹ یا کیفے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیے ایک بات تو یہ کہ ایک تو سول انریسٹ جو شہر میں ہو کہ پانی کی شارٹیج ہے تو اس وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ بنتا ہے، ان کا حق ہے اور سب کا حق ہے شہر میں جو ہمارے گھر پانی نہیں آ رہا کہ اگر نہیں آئے گا 4 دن 5 دن تو ہم ٹینکر خریدیں، کب تک خریدیں، نہیں خرید سکتے تو روڈ پہ نکل کے احتجاج کریں گے. لائٹ نہیں آ رہی احتجاج کریں گے. ایک تو وہ معاملات ہے جو انریسٹ پیدا کر رہے ہیں شہر میں، اور دوسرا پھر یہ علاقے جیسے ٹیپو سلطان روڈ ہے، آپ جانتے ہیں بہتر کراچی کو، میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح کے ریسٹورینٹس اور کیفیز ہیں. موسٹلی فیملیز جاتی ہیں، انگیج ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں، آپ سب جاتے ہیں، اپنی فیملیز جاتی ہیں. مختلف علاقے جو شہر کے بازر آباد ہو گیا، یہ نو تازہ آباد، اور پھر آگے ڈی ایچ اے کے ایریا، چائے کے ہوٹل بنے ہوئے، کیفیز بنے ہوئے. تو کیسے وہاں پہ مطلب جو ہے وہ اب آپ سینس آف سیکورٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں پتا کس وقت کیا کوئی روڈ ریج ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے کہ کوئی گن نکال لے. وی ڈونٹ نو دیٹ کہ کیا کہاں پہ کیا ہو جائے. روڈ ریج تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، بٹ یہ کیفے ریج ایک نئی چیز ہے. یہ واش روم ریج، واش روم ان کیفے ریج، یہ ایک نئی مثال جو ہے سامنے آئی ہے. ویسے جو پہلے آپ نے بات کی کہ اوور آل جو کراچی شہر کا حال ہے، جو انفراسٹرکچر کا حال ہے، جو روڈز کا حال ہے، جو پانی کی ان اویلیبلٹی ہے، پانی کی بڑی بڑی پائپ لائنیں پھٹ جاتی ہیں اور وہ قیمتی پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور شہر والوں کو مل نہیں رہا ہوتا، اور ٹینکر مافیا کا راج ہے، ہائیڈرنٹس پہ پتہ نہیں کس کس کا قبضہ ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ بہت پیشنٹ ہیں. جتنے مسائل کراچی شہر کے آج ہیں یا پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی اور دنیا کا شہر ہوتا تو پتہ نہیں کس کس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے. لیکن سلام ہے کراچی والوں کو کہ ان کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر کہاں سے بھرا ہوا ہے کہ یہ اتنی مشکلات کے باوجود دے گو اباؤٹ دیئر لائف جیسے بالکل نارمل ہے. سڑکوں پہ پاٹ ہولز ہیں، پانی اویلیبل نہیں ہے، بجلی کا کوئی پتہ نہیں کہ اس گھنٹے ہے تو اگلے گھنٹے نہیں ہے. I really salute people of کراچی کہ وہ ان حالات میں بھی اپنا کاروبار زندگی چلا رہے ہیں. I really wish and pray کہ یہ حالات چینج ہوں اور اس شہر کو وہ حقوق ملیں جو ایک ہمارے واحد کاسموپولیٹن سٹی کو ملنے چاہیے. لیکن لا اینڈ آرڈر پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر صاحب، لا اینڈ آرڈر پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس طرح کے دس گروئنگ انٹالرنس ان دا سوسائٹی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ آپ نے کہا کہ سوسائٹی لیول کے اوپر ہمیں سائیکالوجسٹ کو اور ان کو چلے وہ انگیج کریں اور یا سوسائٹی لیول پہ جو کام ہو،
انفرادی اجتماعی طور پہ، لیکن فرام دا پرسپیکٹو آف لا اینڈ آرڈر جو پولیس ہے اور جو لیگل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں، وہ کیا کریں؟ دیکھیں ہر چیز پولیس کے شاید بس میں نہیں ہے. اصولی طور پہ تو پولیس کو کسی ریسٹورینٹ یا کیفے کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ اس کی ایڈمنسٹریشن ان کو کال نہ کرے. تو بیسیکلی مسئلہ سوشل جسٹس کا ہے. ہمیں انصاف کہیں پہ بھی انفارچونیٹلی اب نظر نہیں آتا، ہمیں میرٹ پریکٹیکلی کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور ہمیں ہر جگہ مائٹ از رائٹ نظر آتا ہے. تو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جینے کا اور پروگریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ بناؤ اور جو بھی ویپنز مل سکتے ہیں چاہے وہ لاٹھیاں ہی ہوں ان کے پاس ہوں اور وہ اوور آل کر لیں، جہاں پر جو بھی چاہیں حاصل کر لیں، چاہے وہ سڑکوں پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہے یا کسی ریسٹورینٹ میں واش روم یوز کرتے ہوئے ہے. یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ہماری ریلیجس لیڈرشپ ہے، جو ہماری سوسائٹل لیڈرشپ ہے، جو ہماری سول سوسائٹی ہے، یہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی جو پریویسی ہے اس کا احترام کریں. اب یہ جو واقعہ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اب باتھ روم کے اندر اٹس اے ویری پرائیویٹ پلیس، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ اگر دروازہ بند ہے تو آپ کے بھلے وہ دوسرا کسٹمر ہو اسی کیفے کا کہ وہ یوں ناک کرے اور کھلوائے اور وہ اندر چلا جائے اور اس کے بعد پھر باہر چلا جائے. وہ مطلب کسٹمر بھی نہیں ہے، وہ بل بھی پے نہیں کر رہا، اور وہ پھر اس طرح کیوس وہاں کریٹ کرے. یہ ایک شو کرتا ہے کہ وی آر لیونگ ان اے سک سوسائٹی، اور ان تمام چیزوں کا حل صرف پولیس کے پاس نہیں. پولیس اس میں صرف یہ کر سکتی ہے کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں جو ملزمان کا ذکر ہے ان کو ٹریس کرے، نادرا کے تعاون سے ان کی فوٹیج ہے ان کو پکڑے اور پھر دیکھیں ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. اگر وہ ینگسٹرز ہیں ان کے پیرنٹس کو بتائے، اس کے اوپر کیس اسٹڈی کی جائے، بتایا جائے کہ لڑکوں نے اس طرح کیوں بہیو کیا. سینس آف سیکورٹی جسے ہم بات کر رہے تھے، تو وہ سینس آف سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے وہ پھر کس طرح سوسائٹی میں پولیس کا کردار ہو سکتا ہے. اور پھر جو آپ تھانہ کچہری کی بات کر رہے تھے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے، یعنی تو آپ 100 بار سوچتے ہیں کہ تھانے میں رپورٹ بھی کریں، جائیں یا نہ جائیں، یا چھوٹا موٹا واقعہ چھوڑو جانے دو، موبائل چھینا ہے کوئی بات نہیں. یہ بھی ہوتا ہے جو ایک کامن آدمی ایک ذہن میں پریویل کرتا ہے لوگوں کے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ پولیس افسر بھی سیول کپڑوں میں کسی تھانے پہ چلا جائے اور وہ ایف آئی آر کٹانے کی کوشش کرے یا ایون نامچے میں انٹری کی کوشش کرے تو اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اسے پتہ چلے گا کہ ایکچولی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ بڑی ہپوکریسی ہے ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں. ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کر دی ہے، پاورفل جو ادارے ہیں ان کی انٹرفیئرنس ہم نے ختم کر دی ہے. بٹ ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ الٹا بڑھتی چلی جاتی ہے. پولیس آرڈر 2002 بھی آیا اور چلا گیا، پھر کئی اور آرڈرز آئے، حکومتیں آئیں چلی گئیں، لیکن عام آدمی کے لیے تھانہ اور کچہری اس میں وہی انوائرمنٹ پریویل کرتی ہے. اور ینگسٹر جو ہے نیچرلی وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، وہ ری ایکٹ ڈفرینٹلی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں جین زی کا زمانہ ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. ابھی ہمیں رولز بیسڈ ایک آرڈر اپنے ملک میں نافذ کرنا ہوگا. دنیا میں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں پاکستان میں جب تک ہم ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم ایک ٹرو ڈیموکریسی نہیں لائیں گے، جب تک ہم فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس میں میرٹ پہ لوگوں کو ریکروٹ نہیں کریں گے اور جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے، ان کی زندگی میں جو سہولتیں ہونی چاہیے وہ نہیں دیں گے، تو لوگ عجیب عجیب طرح ری ایکٹ کریں گے. اور کچھ پتہ نہیں کس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. وہ سڑک پہ کھڈوں پہ جھٹکے کھا کھا کے اور مہنگا پیٹرول ڈلوا کے اور کہیں اترتا ہے، آگے کوئی ذرا سی چھوٹی بات ہوتی ہے وہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. اگر کسی کے پاس ویپن ہے تو نکال کے استعمال کر لیتا ہے. تو یہ اب میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور لوگوں کو بنیادی سہولتیں تمام بڑے شہروں میں حاصل ہوتی ہیں. اور یہ جن چیزوں کی ہم بات کریں نا کہ بجلی نہیں آ رہی ہے، پانی نہیں مل رہا، یہ تو وہاں بحث ہی نہیں ہوتی، یہ تو گارنٹیڈ ہوتی ہے، یہ ایشوز ہی نہیں ہوتے. اور ان کے تو پھر دوسرے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکے. اور اس میں
قصوروار رولنگ ایلیٹ کو سمجھتا ہوں جو مختلف قسم کے لالی پاپ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور نہ وہ پولیس کے سسٹم میں کوئی ریئل چینجز لاتے ہیں، نہ وہ ہمارے کچہری کے سسٹم میں کوئی ریئل چینجز لاتے ہیں، بلکہ الٹا کمزور ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. پولیس آج پہلے سے زیادہ کمزور ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور لوگوں کے دباؤ میں ہے. جو عدالتیں ہیں ان کی سینکٹیٹی بھی بہت کم رہ گئی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ایسی وہ آ جاتی ہیں ترمیمیں کہ ان کے اختیارات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اب ایسے دروازے بہت کم رہ گئے ہیں جہاں ہم ایک عام آدمی دروازہ ناک کرے اور اس کو جسٹس مل سکے. تو یہ جو گریجول ہے چیزیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ، نوجوانوں کے ذہنوں پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور دے اسٹارٹ بلیونگ کہ یار اس سوسائٹی میں تو یو ہیو ٹو بی پاورفل، یو ہیو ٹو بی رچ اور یو ہیو ٹو بی اگریسو. اور اگر آپ ایسے ہوگے میں آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اتنا زیادہ کلچر اب ہو گیا ہے کہ اب لوگ جو ہے کرائے پہ باقاعدہ، جیسے آپ دیکھیں تو پیکیجز چل رہے ہیں کہ اگر بارات ہے آپ کی تو آپ کو 4 ڈبل کیبن گاڑیاں، 5 جو ہے لینڈ کروزرز مل جائیں گی، 3 لاکھ کا پیکیج 4 باؤنسرز کے ساتھ. اس کے ساتھ 13 لاکھ تک کا پیکیج بھی ہے کہ 40 جو ہے آپ کو مل جائیں گی لینڈ کروزرز اور 15 آپ کو ڈبل کیبن یعنی اپنی بارات پہ لے جانے کے لیے، آپ کو اپنے جو ہے سسرال میں بھرم ڈالنے کے لیے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ آپ دیکھیں نا کہاں تک پھیل گیا کہ اب لوگ پیسے دے کر باقاعدہ گارڈز اور جو ہے وہ گاڑیاں ڈبل کیبن اور بڑی لینڈ کروزرز حاصل کرتے ہیں کہ کسی تقریب میں جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے یا دولہا بن کے جانا ہے تاکہ آگے جو ہے اس وقت وہ پروجیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو کہ بڑے پاورفل ہیں وہ. ہاں یہ ایک نمائشی کلچر سا بن گیا ہے اور ہر کوئی اس کو آپ آتھینٹیشس لائف سٹائل سا ہو گیا ہے. اور اب تو دیکھیں نا وی وی آئی پی حج بھی ہونے لگا ہے. ابھی 50 لاکھ کے پیکج ہیں، آپ 7-8 دن رہتے ہیں، آپ وی وی آئی پی حج کر کے آ جاتے ہیں. ہر چیز میں تصنع آ گیا ہے، بناوٹ آ گئی ہے، نمائش آ گئی ہے. جو پیسے والا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو شو کرنا چاہ رہا ہے اور دوسروں کو اس سے وہ اوور آ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اسپیشل ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، وہ سپیریئر ہے. یہ سب ایک سکھ سوسائٹی کی علامتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب وقت یہاں پہ پہنچا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فار یور فیڈ بیک رائٹ آن فیس بک ایون نیکسٹ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.